وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ یہ جو یوم عاشور ہے جس کو عاشورہ کہتے ہیں، اس کی تاریخی اور مذہبی حیثیت کیا ہے؟ تھوڑا سا اس کا تعارف میں کروا دوں۔ جب ہم اس کے تاریخی پس منظر کو دیکھتے ہیں، محرم کی 10 تاریخ یوم عاشورہ کو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی۔ اسی روز اللہ نے قلم پیدا کیا، وہ قلم جس کی رب نے قسم کھائی، والقلم الذی علم بالقلم۔ اور اسی روز زمین و آسمان کی تخلیق ہوئی، اور اسی روز حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ کتنے پریشان تھے آدم، کتنے سال جنگلوں میں، بیابانوں میں اپنی چھوٹی سی غلطی کی رب سے معافیاں مانگتے رہے، کتنے سال لگ گئے۔ جب توبہ قبول ہوئی تو عاشورہ، یوم عاشور تھا، 10ویں محرم تھی، اور اسی روز ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اسی روز حضرت مسیح علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور اسی روز حضرت مسیح کو آسمان پہ اٹھایا گیا۔ ہمارے بھائی مسیحیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ اپنی قربانی دے کے ہمیں گناہوں سے آزاد کر گئے، وہ سولی پہ چڑھ گئے اور ہمیں بخشوا دیا، لیکن نہیں بھائی، انہیں اللہ نے زندہ آسمانوں پہ اٹھایا اور وہ دوبارہ واپس آئیں گے۔ اسی روز موسیٰ علیہ السلام کو، آپ کی قوم کو، بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم، ستم، جبر سے نجات ملی، اور فرعون اپنی پوری طاقت، قوت اور ذریت کے ساتھ غرق نیل ہوا۔ اسی روز یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی۔ اسی روز محرم کی 10ویں تاریخ کو حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس آ گئی، جو اپنے بیٹے کے غم میں رو رو کر اپنے آنکھوں کی بینائی ضائع کرتی تھی۔ اور اسی روز پہلی بار بارش نازل ہوئی، جب بھی ہوئی محرم کی 10ویں تاریخ تھی۔ بارش اللہ کی رحمت ہے۔ آج اگر زحمت بن رہی ہے تو ہمارے اعمال کی وجہ سے۔ بارش رحمت ہے، زحمت نہیں، لیکن اگر بنی ہے، اگر تباہ کاریاں ہو رہی ہیں تو ہماری شامت اعمال ہے۔ ہم ذرا غور کریں، ہم کتنے سچے مسلمان ہیں، کتنے دیانتدار، کتنے صادق و امین ہم مسلمان ہیں۔ اور تھوڑا سا اس کا اندازہ لگائیں مذہبی حیثیت کا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس دن مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کے مدینہ منورہ تشریف لائے، اس دن دیکھا یہودیوں نے 10ویں محرم کا روزہ رکھا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ کیسا روزہ ہے؟ مسلمانوں کے ہاں تو رواج نہیں تھا، یہ کیسا روزہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ روزہ ہم اس لیے رکھ رہے ہیں کہ 10ویں محرم کو ہمارے نبی موسیٰ کو، بلکہ ہماری پوری قوم کو ظلم سے نجات ملی تھی، فرعون کے ظلم سے۔ ہم شکرانے کے طور پر، شکریہ کے طور پر رکھ رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوری دنیا یہ پیغام سن لے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہودیوں، تم اپنے نبی کی محبت میں روزہ رکھتے ہو، وہ نبی تمہارا نبی میرا بھائی تھا، میں بھی روزہ رکھوں گا۔ اپنے موسیٰ علیہ السلام کو اپنا بھائی کہا ہمارے پیغمبر نے۔ ہم بھی اس ضمن میں
تمام اہل کتاب کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں۔ اس ضمن میں ہماری دعوت ہے کہ آ جاؤ، اختلافات ختم کر کے قرآن کی روشنی میں تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، کم سے کم جہاں کوئی نقطہ اتفاق آ سکتا ہے وہاں پہ کر لو۔ یہ سازشیں چھوڑو، یہ دشمنیاں چھوڑو، یہ فریب کاریاں چھوڑو۔ جب آپ نے فرمایا تو ایک صحابی نے سوال کیا، آپ نے فرمایا حضور آپ نے یہودیوں کی حرکتوں کی وجہ سے فرمایا کہ ان کی مخالفت کرنے، وخالف الیہود، فرمایا ہاں، نوٹ کر لو، اگر میں زندہ رہا تو اگلے سال 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا۔ لیکن وہ پھر موقع نہ ملا، اگلے سال آپ کو موقع نہ ملا، اللہ سے جا ملے۔ تو یہ جو حوالہ ہے، جو مذہبی حیثیت ہے، عاشورہ محرم ہمیں دعوت دے رہا ہے کہ ہم نبی کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے روزہ رکھیں۔ اگر کسی کو غم بھی ہے، اور یقیناً ہے، سب کو غم ہے، حسین کا غم کسے نہیں ہے؟ جگر گوشہ بطول کا غم کس کو نہیں ہے؟ سب کو ہے۔ روزہ رکھو گے زیادہ اجر و ثواب ہوگا۔ سبیلیں تم لگا رہے ہو، تمہاری اپنی اختراع ہوگی، لیکن سنت نبوی یہ سبق دے رہی کہ روزہ رکھو، کوئی قربانی بھی دو نا۔ کھانے پینے کی باتیں کرتے ہو، کچھ قربانی بھی دو نا۔ بھوکا رہ کے دیکھو ذرا، پھر زیادہ غم بہتر نظر آئے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے 9ویں 10ویں۔ یہاں ایک بڑا اختلافی پوائنٹ بھی ہے، کچھ لوگوں نے کہا کہ صرف 9ویں کا رکھا جا سکتا ہے، صرف 10ویں کا رکھا جا سکتا ہے۔ صرف 10ویں کا تو رکھا جا سکتا، صرف 9ویں کا نہیں۔ اس سے جواز ملتا کہ اگر صرف 9ویں ہو جائے تو وہ پھر جو محبت و عقیدت موسیٰ اور اس قوم کے ساتھ بیان کی گئی، پھر وہ ساری روح ختم ہو جاتی۔